ایسا شخص جسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو وہ اپنا سر پتھر پر مارنے لگا اور اس قدر زخمی ہوا کہ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت قید میں تھا۔ اسے افسوس تھا کہ اپنے امام کی مدد کے لیے کربلا نہ پہنچ سکا۔ اس نے قسم کھا لی تھی کہ جس دن وہ قید سے باہر نکلے گا تو یزیدیوں اور تمام قاتلین حسین کو چن چن کر قتل کرے گا۔ یہ شخص کون تھا اور حضرت امام علی مقام سے اس شخص کا کیا تعلق تھا اور اس نے یزیدیوں کو کیوں قتل کیا تھا، یہ ساری داستان اس ویڈیو میں جانیں گے۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک ابھی کر دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ غم حسین میں ڈوبا یہ شخص مختار سقفی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو قتل کر کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ مختار سقفی کہتا تھا کہ اگر قریش کے 2/3 لوگ بھی قتل کر دیے جائے تو جو حضرت امام حسین پر ظلم ہوا وہ ان کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ مختار کا پورا نام مختار ابن ابو عبید سقفی تھا۔ اس کے والد ابو عبیدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں شامل تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ مختار کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تھا۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت علی نے مختار کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور اسے کیس کہا تھا اور دوسرے لوگوں نے اسے کیسان کہنا شروع کر دیا۔ بچپن میں ہی مختار کو میدان جنگ میں جانے کا شوق بہت تھا۔ جب مختار 13 سال کا تھا تو مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ قادسیہ ہوئی۔ وہ اس جنگ میں حصہ لینے کا خواہاں تھا مگر کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے چچا سعد بن مسعود نے اسے شریک ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس جنگ میں مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے تھے۔ یہ شخص بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد اور اہل بیت سے محبت رکھتا تھا۔ جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا تو مختار اس وقت کوفہ میں تھا۔ جب مختار کو خبر ہوئی کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو مختار نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے رابطہ کیا۔ کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے، کیونکہ حضرت امام حسین مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ یزید کے خلاف عوام کو بھڑکانے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو گرفتار کروایا، اسے 100 کوڑے لگائے اور مختار سقفی کی ایک آنکھ بھی زخمی کر کے اسے قید میں ڈال دیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو حضرت حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو کربلا کی زمین پر بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کو دکھانے کے لیے مختار کو دربار میں لایا گیا تھا۔ مختار رونے لگا اور دل میں قسم کھا لی تھی کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر مارے گا اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا بدلہ لے کر رہے گا۔ کچھ دن بعد ابن زیاد نے مختار کو قید سے رہا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے۔ مختار سقفی نے کوفہ کو چھوڑا اور دہتی ہوئی بدلے کی آگ کو لے کر طائف چلا گیا۔ مختار نے بہت صبر اور حکمت سے کام لیا۔ اس نے پہلے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اور چھوٹی سی فوج بنائی۔ اس نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم ابن اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملایا جو حضرت علی کے جانثار سپاہی اشتر کا بیٹا تھا۔ ابراہیم کے پاس بھی فوج تھی جسے مختار سقفی فوج کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اس کے بعد مختار نے اجمیوں، ایرانیوں اور موالیوں کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ لوگ اصل میں بنو امیہ کے ظلم اور عربی و اجمی تفریق سے پریشان تھے، لہٰذا اجمی اور موالی مختار کے ساتھ مل گئے۔ مختار کی طاقت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور بدلے کی آگ مزید تیز ہو رہی تھی۔ مختار نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں حضرت حسین کے قاتلوں سے بدلہ نہ لے لوں اور یزیدیوں کا وجود اس دنیا سے پاک نہ کر دوں۔ مختار نے 63 ہجری میں سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن مطیع کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ مختار نے اس سے جنگ کی اور کوفہ پر اپنی حکومت بنا لی۔ 66 ہجری میں مختار نے اعلان کیا کہ وہ حضرت حسین ابن علی اور آپ کے ساتھیوں کا بدلہ لے کر رہے گا، لہٰذا کوفہ کے لوگ بھی مختار کے ساتھ ہو گئے۔ مختار سقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص مقرر کیا جو ان لوگوں کی لسٹ بنائے گا جنہوں نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا اور جنہوں نے امام علی مقام کے قافلے پر حملہ کر کے ان کو شہید کیا تھا۔ مختار نے اس لسٹ کے سب لوگوں کو تلاش کروایا اور قتل کرنا شروع کر دیا، جن میں شمر، خولی اور عمر بن سعد شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مختار جب قاتلین کربلا کو پکڑتا تو پہلے ان سے پوچھتا کہ تم نے حضرت امام حسین پر کیسے کیسے ظلم کیے تھے۔ وہ پوری داستان سناتا اور مختار اس داستان کو سن کر زار و قطار روتا۔ سن 67 ہجری میں مختار کے سپہ سالار اور ساتھی ابراہیم ابن اشتر نے عراق کے مقام موصل پر ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ ابن زیاد وہی تھا جس نے حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر پر چھڑیاں ماری اور اس کی بے حرمتی کی۔
لہٰذا مختار نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو کوفہ بھیجنے کا حکم دیا اور بالکل اسی جگہ ابن زیاد کا سر رکھا جہاں ابن زیاد نے حضرت حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر رکھا تھا۔ اس کے بعد ابن زیاد اور عمر بن سعد کے سروں کو مختار نے امام حسین کے بیٹے امام سجاد کے پاس مدینہ بھیجا، جسے دیکھ کر امام سجاد نے مختار کے حق میں دعا کی تھی۔ کچھ روایات کے مطابق مختار ثقفی کو امام سجاد کی حمایت حاصل 68 ہجری کے بعد مختار کمزور پڑنے لگا اور ابن زبیر کے بھائی مصعب نے کوفہ پر حملہ کر کے مختار کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آخری لمحے میں مختار نے غسل کیا، عطر لگایا اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے اتنی مہلت دی کہ میں نے قاتلین کربلا کو جہنم حاصل کیا، اب اسے اگر شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر وہ قلعے سے باہر آیا اور مصعب کی فوج سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ تاریخ میں مختار ثقفی کو بنو امیہ نے بہت بدنام کرنے کی کوشش کی، مگر مختار آج بھی ہر محب حسین کے لیے ہیرو ہے اور حضرت حسین علیہ السلام کے چاہنے والے آج بھی اس سے محبت رکھتے ہیں جو قاتلین حسین پر موت بن کر گرا۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد نظر کو ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک HT پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔